اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، آج کے درس الحدیث کا موضوع ہے تلاوت قرآن کریم کی اہمیت۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ الف آیت فی سبیل اللہ تعالی کتب یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا انشاء اللہ تعالی۔ مسند احمد۔ یعنی جس نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے 1000 آیات تلاوت کی، وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں لکھا جائے گا، اور یہ کیا ہی اچھی رفاقت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا تلاوت قرآن کریم کی اہمیت و افادیت کا ذکر فرمایا ہے۔ قرون اولیٰ کے مسلمان ان احکامات پر عمل کر کے دین و دنیا کی ترقیات سے متمتع ہوئے، لیکن جس دور آخر سے ہم گزر رہے ہیں اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حضور جہاں یہ شکوہ کی کہ اِنَّ قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ یقیناً میری قوم نے اس قرآن کو متروک کر چھوڑا ہے، الفرقان آیت 31۔ وہیں حدیث میں فرمایا قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے، بیہقی اور مشکات کتاب العلم۔ آج بعض مسلمان قرآن پڑھتے تو ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے، اور اکثر تو روزانہ تلاوت قرآن مجید کی عادت سے غافل ہیں۔ صبح فجر کے وقت تلاوت قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے مقبول عمل قرار دیا ہے۔ لفظ قرآن کا مطلب ہے بار بار اور کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ تلاوت قرآن کریم کی اہمیت کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عابد الناس اکثرہم تلاوت للقرآن، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہی کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ کنز الاموال۔ پھر فرمایا، اے قرآن کریم پر ایمان رکھنے والو، قرآن کریم کو اپنا تکیہ بنا کر نہ رکھو، بلکہ دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں اس طرح اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور اس کو سنوار کر پڑھا کرو، اور جو کچھ اس میں ہے اس پر تدبر کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اس تلاوت کا اجر جلدی نہ مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا عظیم ثواب اور معاوضہ مقدر ہے۔ شعب الایمان۔ روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود کس انداز میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کیا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کیا کرتے تھے۔ آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر توقف فرماتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے اور پھر توقف فرماتے۔ ترمذی۔ یعلا بن مملک
رحمہ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت مفسرہ ہوتی تھی، یعنی ایک ایک حرف کے پڑھنے کی سننے والے کو سمجھ آ رہی ہوتی تھی۔ ترمذی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ سنن ابو داود۔ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم غور سے تلاوت کیا کرتے تھے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو تاکید کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں، ان الذی یقرأ القرآن لہ اجر و ان الذی یستمع لہ اجران۔ الدارمی۔ یعنی جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے ایک اجر ہے، اور جو غور سے سنتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کا ایک حرف بھی پڑھا اس کو اس کے پڑھنے کی وجہ سے ایک نیکی ملے گی، اور اس کی ایک نیکی سے 10 اور نیکیاں ملیں گی۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ بخاری کتاب الفضائل۔ اس ارشاد کی تعمیل میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کا شغل ہی قرآن کریم پڑھنا پڑھانا بنا لیا تھا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کتنی دیر میں قرآن کریم کا دور مکمل کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، ایک رات میں۔ آپ نے فرمایا، ایک مہینہ میں قرآن کریم کا مکمل دور کیا کرو۔ میں نے عرض کی کہ مجھے اس سے زیادہ کی توفیق ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر ایک ہفتہ میں مکمل کر لیا کرو، لیکن اس سے جلدی نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں قرآن کا پڑھنا افضل ہے اس پڑھنے سے جو نماز کے علاوہ پڑھا گیا ہو، اور نماز کے علاوہ قرآن کریم کا پڑھنا خدا تعالیٰ کی پاکیزگی اور بڑائی بیان کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ مشکات۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن شریف کو بھی خوش الحانی سے پڑھنا چاہیے، بلکہ اس قدر تاکید ہے کہ جو شخص قرآن شریف کو خوش الحانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور خود اس میں ایک اثر ہے۔ عمدہ تقریر خوش الحانی سے کی جائے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے، وہی تقریر زولیدہ زبانی سے کی جائے تو اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جس شے میں خدا تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے اس کو اسلام کی طرف کھینچنے کا آلہ بنایا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ ملفوظات جلد 4 صفحہ نمبر 524۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پاکستان کے ایک وزیر ماؤ زے تنگ کے زمانے میں چائنا کے دورے پر گئے۔ انہوں نے ماؤ صاحب سے پوچھا کہ آپ نے اپنی قوم میں یہ انقلاب پیدا کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جاؤ اپنے نبی کا اسوہ دیکھو اور اپنے قرآن کریم کو پڑھو اور اس پر عمل کرو تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ خطبات مسرور جلد 12 خطبہ جمعہ 11 جولائی 2014۔
حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، اصل چیز یہی ہے کہ قرآن کریم سے ایسی محبت ہو کہ اس میں ڈوب کر اسے پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ترتیل سے پڑھنے کا حکم دیا ہے، ٹھہر ٹھہر کر اور جس حد تک بہترین تلفظ ادا ہو سکتا ہے ادا کر کے پڑھا جائے۔ قرآن کریم پڑھنا ضروری ہے، اس میں بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن صرف اس بات پر کہ بعض الفاظ ہم ادا نہیں کر سکتے یا مشکل ہیں، قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ تلاوت کی طرف روزانہ ہر احمدی کی توجہ ہونی چاہیے۔ ہاں، کوشش ضرور ہونی چاہیے کہ اصل کے جتنا قریب ترین ہو کر آسانی سے الفاظ کی ادائیگی ہو سکے کی جائے، اور پھر اس میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش بھی کی جائے۔ خطبات مسرور جلد 13، خطبہ جمعہ 31 جولائی 2015۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔